اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بس تقلید میں چل رہی تھی. ہم نے تقلید کی ڈیفینیشن بیان کی. اس کے بعد ہم نے دوسرا پوائنٹ یہ ذکر کیا تھا کہ کن کن چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی. اصول دین میں، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. ضروریات مذہب اور ضروریات دین میں تقلید نہیں ہوتی. اور اسی طرح موضوعات خارجیہ میں تقلید نہیں ہوتی. اس کے بعد آج یہاں سے ہمارا درس شروع ہوتا ہے. کیا تقلید فقہ امامی کی ایجاد ہے؟ کیا یہ تقلید کی ٹرم اور اصطلاح فقہ امامیہ نے متعارف کرائی؟ کیا باقی علوم میں تقلید نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید کی جو ٹرم ہے، تقلید کی جو اصطلاح ہے، یہ فقہ امامی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہم عملی طور پر تمام علوم کے اندر تقلید کرتے ہیں. دیکھیں تقلید کے معنی کیا ہیں. رجوع الغیر الخبیر الی الخبیر، کہ جس کی اسپیشلائزیشن ہے جس فیلڈ میں، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ تقلید ہے. اس کا اوپینین لینا، یہ تقلید ہے. مثلا ہم میڈیکل میں جب ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کی طرف جانا یہ تقلید ہی ہے. اسی طرح اگر ہم نے کوئی گھر بنانا ہے تو اس کا نقشہ کے لیے ہم انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ انجینئر کی اسپیشلائزیشن ہے اس میں. تو یہ بھی تقلید ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے کہ مکینک کے پاس جاتا ہے، یہ بھی تقلید ہے. دیکھیں تقلید کیا ہے، جیسا کہ ہم حقیقت تقلید اور تقلید کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ کا عمل جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو، اسے تقلید کہتے ہیں. تو دیکھیں تقلید ایک فطری اور عقلی ہے، عمل ہے. تقلید فقہ امامی کی فقط ایجاد نہیں ہے، تقلید تمام علوم میں ہوتی ہے. لیکن باقی علوم میں ہم اسے تقلید کا نام نہیں دیتے، فقہ میں ہم اسے تقلید کا نام دے دیتے. درحالانکہ عملی طور پر ہم تمام علوم میں تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ڈاکٹر کے پاس جانا تقلید نہیں ہے؟ کیا انجینئر کے پاس جانا تقلید نہیں ہے؟ کیا مکینک کے پاس جانا تقلید نہیں ہے؟ یعنی جس کی اسپیشلائزیشن ہے جس فیلڈ میں، اس کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید ہے. اور فقہ میں، احکام شرعیہ میں مجتہد کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. احکام الہیہ میں، فقہ اہل بیت میں تو ہم مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جو ہم نے سوال کیا تھا شروع سے کہ کیا تقلید فقہ امامی کی ایجاد ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام علوم میں تقلید کی جاتی ہے، لیکن ہم اسے تقلید کا فقط نام نہیں دیتے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں تقلید تھی؟ یعنی مومنین احکام الہیہ کو غیر معصوم سے لیتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام خود بھی اس ذمہ داری کو، یعنی احکام الہیہ کو بیان کرنے کی جو ذمہ داری تھی، خود بھی اس کو ادا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاص اصحاب،
اپنے خاص شاگردان کو بھی یہ ذمہ داری ائمہ علیہ السلام نے سونپ رکھی تھی، جو ائمہ علیہ السلام کے انتہائی قابل، انتہائی اعتماد، جو فقیہ تھے اس زمانے۔ امام علیہ السلام معصوم کے زمانے میں فقیہ تھے، امام کے شاگرد خاص تھے، صبح سے لے کر شام تک فقہ اہل بیت امام علیہ السلام سے سیکھتے تھے۔ ان کو بھی ائمہ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ ان میں جو قابل ذکر نام ہیں زرارہ بن عیون، محمد بن مسلم، ابو بصیر، ابان بن تغلب، یہ اصحاب تھے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کو احکام الہیہ اور فتاوی اور مسائل شرعیہ بتاتے تھے۔ یہاں تک کہ شعیب نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، ہمیں بعض اوقات کسی مسئلے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس سے سوال کریں، کس سے پوچھیں؟ آپ موجود نہیں ہوتے، آپ کی عدم موجودگی میں کس سے پوچھیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسدی سے پوچھیں۔ اسدی سے کیا مراد؟ یعنی ابو بصیر سے پوچھیں۔ تو یہ خود امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اسدی سے پوچھیں، یعنی ابو بصیر سے پوچھیں۔ اسی طرح علی بن مسیب الحمدانی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، اہل خراسان کے لوگ جو دور دراز رہتے تھے، جن کی امام علیہ السلام تک رسائی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم دینی احکام کہاں سے لیں، ہم دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ زکریا بن آدم سے لیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ زکریا بن آدم دینی اور دنیاوی امور میں ہمارے امین اور قابل اعتماد شخصیت ہے، دینی اور دنیاوی امور میں قابل اعتماد ہے۔ تو خود امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے زکریا بن آدم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض اصحاب کو تو امام علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ آپ فتویٰ دیں، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے ابان کو خود کہا کہ یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ، کہ آپ مسجد مدینہ میں بیٹھ جایا کریں، وَأَفْتِ النَّاسِ، اور لوگوں کو فتویٰ دو، لوگوں کو فتویٰ بیان کریں۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے افراد میرے شیعوں میں نظر آئیں۔ تو دیکھیں، خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ، مومنین، غیر معصوم سے سوال پوچھتے تھے اور غیر معصوم سے احکام الہیہ کو لیتے تھے۔ لہذا جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ تقلید ایک فطری اور عقلی ہے، بلکہ تمام علوم میں تقلید ہے۔ عملی طور پر ہم تمام علوم میں تقلید کرتے ہیں، اور تقلید ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی۔ لہذا تقلید فقہ امامی کی ایجاد نہیں ہے، یہ اصطلاح فقہ امامی نے متعارف نہیں کروائی، بلکہ تمام علوم میں ہم جو ہے وہ تقلید ہی عملی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مجتہد نائب امام ہوتا ہے تو اس نیابت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس مطلب کو میں ایک اور طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجتہد نائب امام ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجتہد نائب امام ہو؟ حالانکہ امام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور مجتہد معصوم نہیں ہوتا۔
مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، مجتہد امام کی کلام کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، مجتہد قرآن کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ غیر معصوم کہ جس میں غلطی کی گنجائش ہے وہ معصوم کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں، مجتہد تمام امور میں امام کا نائب نہیں ہوتا، بلکہ فقط بعض امور میں امام علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، اور وہ امور کے جو تمام فقہا کے نزدیک محل اتفاق ہیں وہ فقط تین امور ہیں کہ جس میں فقیہ کو، مجتہد کو نیابت حاصل ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ وہ تین اختیارات کون سے ہیں، وہ تین امور کون سے ہیں؟ سب سے پہلا امر کہ جو مجتہد کو، جس میں نیابت حاصل ہے، جو مجتہد کو منصب حاصل ہے، وہ افتاء ہے۔ یعنی مجتہد جب فتویٰ دے، مجتہد کا جو فتویٰ ہے وہ حجت ہے مقلد کے حق میں، مجتہد کا فتویٰ مقلد کے حق میں حجت ہے۔ یہ پہلا منصب اور نیابت حاصل ہے مجتہد کو احکام شرعیہ میں، یعنی مجتہد جو فتویٰ دے گا وہ مقلدین کے حق میں حجت ہوگا۔ یہ پہلا منصب ہے۔ دوسرا منصب جو مجتہد کو حاصل ہے وہ قضا ہے، یعنی قضاوت، یعنی قاضی شرعی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں سوسائٹی میں کرائم ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کا حق مجتہد کو حاصل ہے، بلکہ قاضی شرعی ہوتا ہی مجتہد جامع و شرائط ہے، اور جب قاضی شرعی مسند قضاوت کے اوپر بیٹھ کر ایک مکمل کیس سننے کے بعد جو حکم صادر کرے گا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا اور اس کی مخالفت حرام ہوگی۔ تو جو دوسرا منصب اور جو دوسرا مورد ہے کہ جس میں مجتہد کو نیابت حاصل ہے وہ قضاوت ہے، یعنی قاضی شرعی۔ تیسرا امر کہ جس میں مجتہد کو نیابت حاصل ہے وہ ولایت ہے۔ مجتہد کو بعض امور میں، غور سے سنیے گا، مجتہد کو بعض امور میں ولایت حاصل ہے جن کو ہم فقہ کی ٹرم میں امور حسبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہے، لیکن جو متفق علیہ ہے کہ بعض امور میں، امور حسبیہ میں مجتہد کو ولایت حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ امور حسبیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک فقہ کی ٹرم ہے، فقہ کی اصطلاح ہے۔ امور حسبیہ سے مراد ایسے امور کہ جن پر نظام کی بقا، انسانیت کی بقا، سوسائٹی کی بقا متوقف ہو، یعنی ایسے امور کہ جن پر نظام کی بقا، انسانیت کی بقا، سوسائٹی کی بقا متوقف ہو۔ بالفاظ دیگر ایسے امور کہ جن کو ترک کرنا اور پس پشت ڈالنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور ائمہ علیہ السلام ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے، ان امور کو ترک کر دیا جائے اور ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو امام علیہ السلام ہرگز اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے اس مطلب کو مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ جیسے مال یتیم کی حفاظت کرنا ہے، یتیم کا مال ہے۔ دیکھیں، ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے جو بچے ہیں یا جو اولاد ہیں وہ نابالغ ہیں،
تو جس مرحوم کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کے اموال ہیں. یہ کس کے اموال ہیں؟ یہ ان یتیموں کے اموال ہیں. ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا کا حق مجتہد کو حاصل ہے. کسی ایسے شخص کو کہ جو ہی مرحوم کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بچے نابالغ تھے، یہ بینک بیلنس، یہ ساری پراپرٹی ان نابالغ بچوں کی ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نابالغ ہیں. تو ان میں کون تصرف کرے گا؟ ان اموال کو کون یوز کرے گا؟ جس نے بھی یوز کرنا ہے اس نے ان بچوں کی مصلحت کو دیکھ کر تصرف کرنا ہے. تو دیکھیں کیا کوئی بھی فاسق شخص برادری میں سے یا محلے میں سے کھڑا ہو جائے اور بڑے سمارٹ طریقے سے ان بچوں کے اموال کو ہڑپ کر جائے اور کھا جائے، تو یہ اس کے اوپر ہرگز امام علیہ السلام راضی نہیں ہے. تو لہذا فقہ اہل بیت میں مجتہد کو حق حاصل ہے کہ جو ہی مرحوم کی ڈیتھ ہوگی تو بچے نابالغ ہیں، ان کے اموال میں کوئی شخصیت تصرف نہیں کر سکتی. متولی شرعی بنایا جائے گا، سرپرست شرعی بنایا جائے گا مجتہد کی طرف سے. وہ سرپرست شرعی ان بچوں کی مصلحت کو دیکھ کر ان اموال کے اندر ان اموال کو خرچ کرے گا. تو یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال مال وقف کی حفاظت. دیکھیں مومنین بہت زیادہ اموال مساجد اور امام بارگاہ کو الحمدللہ وقف کرتے ہیں. ان اموال کے اندر کون تصرف کرے گا؟ کیا ان اموال کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ کسی فاسق انسان کے رحم و کرم کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں فاسق ہم اسے کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں. فرض کریں جو شخص نماز نہیں پڑھتا، غیبت کرتا ہے، یہ فاسق ہے، یہ عادل نہیں ہے. تو کیا یہ اموال کہ جو مومنین نے مساجد اور امام بارگاہ کے لیے وقف کیے، کوئی بھی فاسق انسان آئے اور اس کے اندر تصرف کرے جس کو ملاقات کا علم ہی نہیں ہے، تو ان اموال کی حفاظت کرنا مجتہد کو حق حاصل ہے. اور اگر ان اموال کی حفاظت نہ کی جائے تو حتماً امام علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے. لہذا مجتہد متولی شرعی بنائے گا مسجد کا، متولی شرعی بنائے گا امام بارگاہ کا، کہ جو عادل انسان ہوگا، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ ان اموال کو مسجد کے لیے جو وقف کیے گئے ہیں یا امام بارگاہ کے لیے جو وقف کیے گئے ہیں، وہ ان اموال کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا، تصرف کرے گا. علاقے کے مومنین اس مسجد کی مصلحت کو دیکھ کر، اس امام بارگاہ کی مصلحت کو دیکھ کر، تاکہ معارف اہل بیت، سیرت اہل بیت، حکم الہی، احکام شرعیہ کا بیان ہو، تاکہ یہ اموال جو وقف کیے گئے ہیں مساجد اور امام بارگاہ کے لیے، یہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوں. تو خلاصہ یہ ہوا. دیکھیں جو ہمارا سوال تھا اگر ہم اس کو کلوز کریں کہ مجتہد کو تمام امور میں نیابت حاصل نہیں ہے. مجتہد کو فقط 3 امور میں نیابت حاصل ہے. ایک فتویٰ میں، دوسرا قضاوت میں، اور تیسرا ولایت فی الامور الحسبیہ، یعنی بعض امور میں کہ جس میں انسانیت کی بقا، معاشرے کی بقا، سوسائٹی کی بقا، تاکہ اموال اور عزتیں ایسے نہ چلی جائیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مجتہد کو حق حاصل ہے، اور مجتہد سرپرست بنائے گا، متولی شرعی بنائے گا، وہ ان کے اندر تصرف. تو یہ فقط 3 منصب ہیں کہ جس میں مجتہد کو
جو ہے وہ نیابت حاصل ہے، تمام امور میں مجتہد کو جو ہے وہ نیابت حاصل نہیں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔